اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتاسرون فریقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 26 تا 30۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ یہ ہے، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ اسیساتن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، مثلا قلعہ۔ مدینے کے جنوب مشرق میں آباد یہود کا قبیلہ جو بنی قریظہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا آباد تھا۔ ان لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا، ابو سفیان کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس مدینے پہنچتے ہیں تو جبرائیل بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نماز عصر بنی قریظہ کے ہاں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور علم حضرت علی علیہ السلام کو دیا۔ لشکر اسلام بنی قریظہ کے ہاں پہنچ گیا تو بنی قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا اور بنی قریظہ کا 25 دن تک محاصرہ کی۔ آخر میں بنی قریظہ نے رئیس قبیلہ اور سعد بن معاذ کو حکم کے طور پر قبول کیا کہ جو وہ فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں اوس و بنی قریظہ میں معاہدہ تھا، یہود کو امید تھی وہ ہمارے ساتھ نرمی برتے گے۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ دیا کہ بنی قریظہ نے جنگجو لوگ قتل کیے ہیں، بچوں اور عورتوں کو اسیر بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تم نے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ چنانچہ بنی قریظہ کے جنگ میں شریک ہونے کے قابل مردوں کو قتل کیا گیا جو 700 سے 800 تک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ان کے قلعوں سے نکالا۔ یہ نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ یہودیوں کے قلعوں سے نکلنے میں لوگوں کا کردار ظاہری سبب تھا، حقیقتاً ان کے نکلنے کا سبب اللہ نے پیدا فرمایا جو اگلے جملے میں مذکور ہے، یعنی وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ وہ حقیقی سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ قلعہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جس گروہ کو قتل کر رہے تھے وہ جنگ میں شریک ہونے کے قابل یہود کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے عہد شکنی کر کے ابو سفیان کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کیا تھا۔ دشمن کے لیے کمک رساں طاقتوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور جنگ میں نفسیاتی حربے فیصلہ کن ہوتے ہیں، یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ یہ ہے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کی
ان زمینوں کا جن پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا وارث بنایا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ سعد بن معاذ کے فیصلے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بنی قریظہ کے گھر مہاجرین کو دے دیے جائیں، کیونکہ مہاجر ابھی تک بے گھر تھے۔ اگرچہ زمین اور گھر صرف مہاجرین کو ملے ہیں، تاہم خطاب پوری امت سے ہے۔ اس قسم کی مثالیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں۔ اور وہ زمین بھی تم کو دے دی گئی جسے تم نے فتح نہیں کیا، وہ زمین جو بغیر جنگ کے تمہارے ہاتھ لگی، اس سے کون سی زمین مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ علامہ محسن نجفی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرین واقعی یہ ہے کہ اس زمین سے مراد بنی نظیر کی زمین ہے، چنانچہ بنی نظیر کے یہودیوں کو اس سے پہلے اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کی مزید تشریح سورہ حشر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول، یا آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اب ان دو آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب بنی نظیر کی املاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئی تو بنی قریظہ کی املاک مہاجرین کے درمیان تقسیم ہونے پر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات بہت زیادہ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مطالبات بھی بڑھ گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا شروع کر دی۔ ازواج کو یہ گمان ہو چلا کہ یہودیوں کے عمدہ اموال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھے ہیں۔ اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئیں اور کہا، کسریٰ و قیصر کی بیٹیاں زیب و زینت حشم و خدام میں ہیں اور ہم فاقے سے ہوتی ہیں، ہمیں بھی وہی سہولتیں فراہم کی جائیں جو شہنشاہوں کی بیویوں کو حاصل ہیں۔ یہ البحر المحیط میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ازواج کی تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج کو اختیار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں اور اسی زندگی پر قناعت کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جائیں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ زوجات سے کہہ دیجیے، اگر موجودہ زندگی پر وہ راضی نہیں ہیں اور بہتر زندگی کی خواہش رکھتی ہیں تو میں تمہیں دنیا کی بہتر زندگی نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کی سطح زندگی میں ایک مسلمان کی طرح زندگی اگر پسند نہیں ہے تو دوسری صورت یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں بہتر زندگی مل جائے گی، بلکہ دوسری صورت جدائی ہوگی۔ دوسری صورت یہ کہ تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طور پر رخصت کروں۔ یہ حق مہر کے طور پر نہ ہوگا، کیونکہ حق مہر تو آپ نے پہلے ہی سب ازواج کو ادا کر دیا تھا، جیسا کہ آیت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں، بلکہ کچھ مال مطلقہ کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ طلاق کے بعد عدت کے ایام گزار سکے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اور متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دے دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور سراحً جمیلہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اس سے مراد ہے بغیر کسی نزاع کے شائستہ طریقے سے طلاق دے دو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ازواج کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ، رسول اور آخرت کی خواہاں ہو تو اسی زندگی پر قناعت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہو تو پھر تمہیں نیکی کرنا ہوگی۔ اللہ کے پاس اجر عظیم صرف محسنات کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ زوجیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر اگر محسنات میں شامل ہوئی تو اجر عظیم ملے گا۔ اسلامی قیادت کو خاندانی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے ہے، جب ہی بہتر زندگی گزر سکتی ہے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے
بہت آسان ہے۔ خطاب براہ راست ازواج سے ہے، چونکہ یہ مقام تنبیہ کا ہے۔ اگر ازواج میں سے کوئی ایسا گناہ کبیرہ بجا لائے جس سے نبی کو اذیت دینا، کسی پر ناجائز بہتان لگانا، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا وغیرہ، اور ساتھ ہی گناہ کبیرہ مبینہ آشکار طریقے سے بجا لائے، تو اس زوجہ کو دگنا عذاب ہوگا۔ ایک عذاب اللہ کی نافرمانی کرنے کا، اور دوسرا عذاب خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر آشکارا گناہ کا ارتکاب کرنے کا، جس سے دوسرے لوگوں میں گناہ کرنے کی جرأت آئے گی کہ جب خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بھی اعلاناً، تو دوسرے لوگوں سے گناہ سرزد ہونا عام ہو جائے گا۔ اگر یہ گناہ مبینہ یعنی آشکار طور پر نہ ہو تو عذاب دگنا نہ ہوگا۔ اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ رسول کے زوجہ ہونے کی وجہ سے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے گی۔ اعلانیہ گناہ کا اثر ظاہر زیادہ ہوتا ہے، اور عمل کے اثر کے مطابق جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔